تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جدال سے منع کیا، بحث و مباحثے کو پسند نہیں کیا، مناظرے کو پسند نہیں کیا، اور یہ جدال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے مجادلے کو اتنی عمومیت کے حد منع کیا ہی نہیں ہے، یہ بات درست ہی نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن میں کئی مقامات پہ مثال کے طور پر یہ بات آئی ہے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہاں تو خود قرآن نے کہا ہے کہ احسن طریقے سے مجادلہ کرو، تو اگر مجادلہ بالکل حرام ہو تو یہ آیت پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی طریقے سے اہل کتاب کے بارے میں کہا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے کرو ان کے ساتھ مجادلہ۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آپ کو کہتی ہے قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اے نوح علیہ السلام، آپ نے ہم سے جدال کیا اور بہت زیادہ جدال کر لیا ہے، تو اب جو آپ وعدہ کر رہے ہیں اللہ کے عذاب کا، بولے تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو مجادلہ کیا تھا وہ یقیناً اصولی مسائل میں تھا نا، فروعی مسائل میں تھوڑی ہوا ہوگا وہ۔ پھر قرآن نے جہاں مذمت کی ہے جدال کی، وہ ہے بغیر علم کے، جیسا کہ قرآن میں آیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، بغیر علم کے اللہ کے بارے میں یہ مجادلہ کرتے ہیں۔ یہ مذمتی قول ہے، قرآن میں ایک جگہ پر یوں آیا ہے۔ تو بات کہنے کا مطلب یہ کہ قرآن مجید میں مجادلہ ان پرنسپل منع یا حرام کر دیا گیا ہو ایسا کوئی قول موجود نہیں ہے، بلکہ وہ کوالیفائڈ ہے۔ اگین جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ گویا آیات کو ہم آہنگی کے ساتھ، نظم کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، بلکہ لڑانے والی ایک ٹیکنیک ہے ان کی، جیسے میں نے کہا نا وہ اسلاف کے اقوال کو لڑوا دیتے ہیں۔ یہاں تھوڑا سا رک کر ہم اس پر بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جدال ہے کیا جدال ان اینی کیس برا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں۔ دیکھیں، جدال آرٹ آف آرگیومنٹیشن ہے، اور آرگیومنٹیشن کے بڑے فوائد ہیں، جہاں ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہم دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں یا اپنی بات سمجھاتے ہیں، وہ ایک نالج کریشن کا بھی پروسیس ہوتا ہے۔ کیسے؟ ابھی دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، جدال کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ ہماری تاریخ میں یہ کوئی غیر معروف ہو، بڑے بڑے ائمہ نے اس کے اوپر کتابیں لکھی، امام غزالی نے، امام رازی نے، ان سے پہلے بھی لوگوں نے لکھی، ان کے بعد میں بھی لکھی ہیں، یعنی کوئی درجن بھر کے قریب کتابیں ہماری تاریخ میں ایسے بڑے بڑے لوگوں نے علم المناظرہ اور علم جدال کے اوپر لکھی ہیں، تو جب اپنا وقت ضائع کر رہے تھے نہیں۔ دیکھیں، جدال کے اندر جو کتاب ہے نا وہ ہمیں بتاتی ہے، وہ عام طور پر اس کے 3 براڈ چیپٹرز ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ واضح کیا جائے کہ سوال کیا ہوتا ہے، سوال کی کتنی اقسام ہیں۔ دیکھیں، جدید تحقیق میں اس کو کہتے ہیں ریسرچ کوسچن واضح کریں نا، صحیح سے فریم کرنا، اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ جب تک آپ سوال صحیح نہیں کریں گے جواب ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے طالب علم کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ سوال کتنی قسم کا ہوتا ہے اور صحیح سوال کس طرح سے فریم کیا جاتا ہے جواب کے لیے۔ دوسرا چیپٹر یوں ہوتا ہے کہ دلیل کی قسمیں کتنی ہیں، یعنی ریسرچ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ سوال کیا ہے، اور پھر یہ آتا ہے کہ میں اس سوال کا جواب کیسے دے سکتا ہوں، تو دلائل کتنی قسم کے ہوتے ہیں، کون سی دلیل کس قسم کا فائدہ دیتی ہے، تو پھر دلائل کی اقسام اور کون سی کمزور دلیل ہے، کون سی مضبوط ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ تیسرا اہم چیپٹر اس کا ہوتا ہے اصطلاحات سے واقفیت۔ دیکھیں، اصطلاحات کیا ہوتے ہیں، یہ وہ شیئرڈ لینگویج ٹولز ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے میں دوسروں سے انگیج ہوتا ہوں، اور جب کوئی علم اور کوئی فن میچور ہو جاتا ہے تو اس کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ آپس میں گفتگو کے لیے کچھ الفاظ مقرر کر لیتے ہیں کہ اس سے ہم یہ مراد لیں گے۔ اگر وہ الفاظ آپ کو معلوم نہ ہو، ان کا مطلب معلوم نہ ہو کہ اس سے وہ کہہ کر کیا مراد لیتے ہیں، تو عجیب و غریب نتائج نکل آتے ہیں، اور بسا اوقات لوگ گھنٹوں بحث کرتے رہتے ہیں اور آخر میں پتہ لگتا ہے اچھا جس لفظ پہ بحث ہو رہی تھی وہ یہ کہہ رہا ہے، دوسرے کی اس سے مراد یہ ہے، اور جیسے آپ کو سامنے لاتے ہیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اصطلاحات سکھائی جاتی ہیں کہ کون سے ماہرین اس لفظ سے کیا مراد لیتے ہیں، تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور ٹو دا پوائنٹ صحیح بات ہو۔ تو جدال ایک انتہائی پازیٹیو نالج کریشن کا پروسیس ہے۔ دیکھیں، اس میں نالج کریشن کا پروسیس اس طرح ہے کہ یہ ایک زمانے میں فقہ کی شاخ ہوا کرتی تھی، یعنی 4ویں-5ویں صدی ہجری میں یہ فقہ سے الگ کوئی علم نہیں ہوا کرتا تھا، اور فقی جو کام فقہ کے اندر مسائل اخذ کر کے جب مکمل کرتا تھا تو جن اصولی مفروضات کے اوپر، جس کو اصول فقہ کہتے ہیں، وہ ان مسائل کو اخذ کرتا تھا، اس کا دفاع اس کو کرنا پڑتا تھا، اور وہ دفاع ہوتا تھا مطلب مجادلے کے ڈسکورس کے اندر،
کہ تمہاری یہ اسمپشن ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اصول غلط ہے، تو وہاں پہ ڈیبیٹ ہوتی تھی، اور جو اپنا دفاع نہیں کر پاتا تھا ظاہر ہے فلٹر آؤٹ ہو جاتا تھا، اور جس کی بات میں وزن ہوتا تھا، تگڑی ہوتی تھی، جس کی بات سسٹین کرتی تھی دلیل سے، وہ چل پاتا تھا۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ علم کہ یہ نالج کریشن ایسی ہوتی ہے کہ بسا اوقات ہم ایک بات کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل واضح ہے، لیکن وہ واضح نہیں ہوتی، پھر سامنے والا جب تنقید کرتا ہے پھر ہمیں ریفلیکٹ کرنا پڑتا ہے، اچھا میں نے یہ جو بات کہی تھی اس میں یہ لکونہ رہ گیا تھا، یہ کمزوری رہ گئی تھی، پھر ہم اس کو امپروو کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس امپروو ہونے کے پروسیس کی کئی راؤنڈز کے بعد جو آخری بات ہوتی ہے وہ بالکل ویسی نہیں ہوتی جیسے پہلے گئی ہوتی ہے، اس میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، وہ تھوڑا سا ایک سلائٹلی ماڈیفائڈ ورژن ہوتا ہے اوریجنل بات کے مقابلے میں۔ تو یہ اس کا نالج کریشن کا پروسیس ہے کہ یہ جو آرگومنٹیشن ہوتا ہے، نقد ہوتا ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں اس نقد کو فلرش کرنے کے لیے بامانہ طریقے سے ایک علم باقاعدہ سنجیدگی سے لیا گیا کہ بھائی اچھا آرگومنٹیشن ایسے ہونی چاہیے تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ مجادلے کا مطلب بس وقت ضائع کرنا ہے، تفریح کرنا ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں اس علم کے لیے ایک اچھا مناسب سا نام رکھ دیا گیا ہے جسے کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں۔ تو یہ کریٹیکل تھنکنگ مور اور لیس وہ چیز ہے جس کو علم جدال یا علم مناظرہ کہتے ہیں، اور مدارس میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے اب بھی۔ وہ اور بات ہے کہ اب اس علم کو ڈیمین کرنا شروع کر دیا گیا ہے، گویا یہ اہم نہیں ہے۔ یہ دیکھیے آپ کتنے اہم بڑے بڑے ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، علامہ ابو الوجید باجی یہ مالکی ہیں، ابو اسحاق شیرازی یہ شافعی ہیں، امام جوینی شافعی ہیں، امام غزالی شافعی ہیں، ابو الوفا ابن عقیل حنبلی ہیں، امام راضی شافعی ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، لوگوں نے اس فن کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، کیوں؟ یہ ایک سنجیدہ علم تھا جس کے ذریعے سے ہم دوسروں کے ساتھ انگیج ہوتے تھے۔